السلام علیکم لسنرز، ڈائجسٹ کلیکشن کے سلسلے کی ایک نئی منتخب کہانی پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے کالی بھیڑ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، لیکن نفس کی کمزوری اور دنیا کا لالچ انسان سے ایسے کام کرواتا ہے کہ کچھ دیر کی چھاؤں کے بعد صرف دھوپ ہی مقدر ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سڑک بالکل ویران تھی۔ پولیس نے اس رہائشی عمارت کا گھیراؤ کر رکھا تھا جس کی تیسری منزل پر رشید اور اس کی بیوی نے پناہ لے رکھی تھی۔ پوری عمارت خالی کرائی جا چکی تھی۔ رشید جیل توڑ کر فرار ہوا تھا جہاں وہ ایک مسلح ڈکیتی کے جرم میں سزا کاٹ رہا تھا۔ انسپکٹر مراد شاہ اپنے ماتحت ASI آصف علی کے ساتھ فلیٹ کے صدر دروازے پر موجود تھا۔ رشید، انسپکٹر مراد نے چیخ کر کہا، خود کو ہمارے حوالے کر دو، اب تم نہیں بچ سکتے، تم مجھے کبھی جیل واپس نہیں لے جا سکتے۔ رشید بھی جواب میں چیخ کر بولا، میں خود کو اور اپنی بیوی کو گولی مارنے والا ہوں، بہتر ہے کہ اپنے کسی آدمی کو میرے پاس مذاکرات کے لیے بھیج دو۔ انسپکٹر مراد رشید کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے مسلح وارداتیں کرنے والوں کے سرغنہ کو گرفتار کیا جا سکے جو جمال خان عرف بابو خان کے نام سے مشہور تھا۔ بدبخت پتہ نہیں کیا مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ انسپکٹر مراد غصے سے دانت پیس کر بڑبڑایا، کون جائے گا بندر اس مردود کے پاس؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ کھڑے آصف علی کی طرف دیکھا۔ شامت اعمال جان کر آصف علی نے حلق میں پھنسی کسی شے کو نکلتے ہوئے گویا اپنے افسر کی نظروں کا مطلب بھانپ لیا اور فوراً کہا، سر جی، اس کے پاس اپنے کسی آدمی کو بھیجنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ اس طرح وہ مردود ہمارے ساتھی کو بھی گن پوائنٹ پر رکھ سکتا ہے۔ بھلا اسے ہم سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے، وہ فرار ہونا چاہتا ہے۔ انسپکٹر مراد سوچ میں پڑ گیا۔ آصف علی نے گویا اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے دوبارہ کہا، سر جی، میرا تو خیال ہے کہ عمارت پر ریڈ کر کے اسے گرفتار کر لینا چاہیے۔ نہیں، انسپکٹر مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خود کو بھی گولی مار سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم بھی مشکل میں پڑ جائیں گے اور ان کا سرغنہ بابو خان بھی ہمارے ہتھے نہیں چڑھ سکے گا۔ تم جانتے ہو کہ بابو خان کس قدر خطرناک اشتہاری مجرم ہے اور یہ اس کا خاص کارندہ ہے۔ اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ رشید ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر مراد نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے۔ معاً عقب میں قریب کھڑے ایک پولیس مین عرفان سعید نے چند قدم آگے آتے ہوئے کہا، کیا تم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو عرفان؟ انسپکٹر مراد نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انسپکٹر مراد نے اس کا شانہ تھپکا اور توصیفی لہجے میں بولا، تم بہادر ہو، مگر اس خطرناک کھیل میں دماغ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یقیناً وہ تمہیں غیر مسلح ہی اندر آنے کی اجازت دے گا۔ میں سمجھتا ہوں سر، عرفان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہا، میں ضرورت پڑنے پر ہتھیار کی جگہ دماغ بھی استعمال کرنا جانتا ہوں۔ گڈ، انسپکٹر نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد عرفان کو عمارت کے اندر بھیج دیا گیا۔ قریب کھڑا ASI آصف علی اسے عجیب پرسوچ نظروں سے تک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ سپاہی عرفان کو غیر مسلح کر کے عمارت کے اندر داخل کرنے سے پہلے رشید کو بتا دیا گیا تھا، جس نے اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد اسے اندر آنے کا گرین سگنل دے دیا تھا، اس دھمکی کے ساتھ کہ اگر کسی نے کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو وہ بلا تعامل اسے گولی سے اڑا دے گا۔ عرفان دروازے سے اندر داخل ہوا اور سینے کے چبوترے پر چلا گیا۔ وہاں ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے دستک دی، دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ دفعتاً ہی اس نے خود کو پستول کی زد پر پایا۔ رشید کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ پستہ قامت پولیس مین عرفان نے اس کی بیوی کی طرف دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں رکھی کرسی پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس پر خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔
جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رشید نے اسے بری طرح سے زدوکوب کیا تھا، مگر کیوں، یہ وہ سمجھ نہ پایا۔ یہ اسی سلوک کی مستحق تھی۔ رشید اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، جب میں جیل گیا تھا تو استاد بابو خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری رہائی تک اس کا خیال رکھے گا، لیکن جیل میں مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ یہ ہرافہ اس کی داشتہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ ملتی جلتی رہی ہے۔ اس کی آواز میں ہیجانی کیفیت شامل تھی۔ میں یہ سن کر پاگل ہو گیا اور جیل توڑ کر فرار ہو گیا۔ اب میں اسے بھی ہلاک کر دوں گا اور خود کو بھی گولی مار دوں گا۔ بابو خان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ جنونیوں کے سے انداز میں بولا۔ عرفان کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ وہ سب کچھ ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تاہم عرفان نے ہمت سے کام لیا اور اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے بولا، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر مجھے مذاکرات کے لیے کیوں بلایا؟ جواباً رشید کے ہونٹوں پر بے تاثر سی مسکراہٹ ابھری۔ اس اثنا میں اس کی بیوی کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اپنے شوہر سے بولی، میری بات کا یقین کرو رشید، میں مجبور تھی۔ تم جن حالات میں مجھے چھوڑ کے جیل چلے گئے تھے، ان حالات میں بابو خان جیسے بھوکے گدھ میرے ارد گرد منڈلایا کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک بڑا بدماش ہے، ایک کمزور سی چڑیا، آخر کب تک شکاری باز سے بچ کر رہ سکتی تھی؟ اور پھر تم خود ہی تو مجھے اس کے سپرد کر کے گئے تھے۔ عرفان نے دیکھا رشید پر اس کی بیوی کی داد و فریاد کا مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو اس کی بات پر دھیان تک نہیں دیا تھا۔ شاید وہ بیوی کی طرف سے کئی بار کی گئی صفائیوں سے بیزار ہو چکا تھا اور اسے اس کی کسی بات پر یقین نہ تھا۔ تاہم عرفان کو اس بات کا بھی کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کم از کم ابھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر ایسا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ کب کا اس پر عمل بھی کر چکا ہوتا اور اس وقت اس کی بیوی کی لاش ہی پڑی نظر آ رہی ہوتی۔ البتہ عرفان کے لیے یہ بات چونکا دینے والی تھی کہ رشید کے علاوہ اس کی بیوی بھی بابو خان سے واقف تھی۔ اس کا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے اس نازک صورتحال کو بڑی ہوشیاری، ہمت اور ذہانت سے سنبھالنا تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عرفان نے بالآخر رشید کی طرف دیکھا۔ میں عام معافی چاہتا ہوں اور بابو خان کے خلاف سلطانی گواہ بننا چاہتا ہوں، رشید نے جواب دیا۔ کچھ سوچ کر عرفان کے سینے سے بے اختیار طمانینت بھری سانس خارج ہو گئی۔ اسے رشید جیسے مجرموں کا تجربہ تھا جو ابتدا میں دانستہ جنونیت کا مظاہرہ کر کے خوف اور خطرناک فضا قائم کرتے ہیں تاکہ بعد میں اپنا اصل مدعا بیان کر کے مطالبات منوا سکیں۔ رشید نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ عمارت کے باہر انسپکٹر مراد کے ساتھ کھڑے SI آصف علی کی پیشانی پر ہنوز سلوٹیں موجود تھیں۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنے ساتھی عرفان کی طرف سے فکر مند اور بے چین ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس بات پر قائم تھا کہ عمارت پر ریڈ کر کے رشید پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، خواہ وہ اس مقابلے میں مارا ہی جاتا، مگر انسپکٹر مراد اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس ضمن میں اس کا کہنا تھا کہ ممکن ہے ریڈ کرنے کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو بھی گولی مار سکتا ہے، جبکہ آصف علی کا خیال اس کے برعکس تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رشید اپنی بیوی کو گولی نہیں مار سکتا۔ در حقیقت آصف علی یہی چاہتا تھا کہ رشید کا قضیہ جلد ہی نمٹ جائے، جس کا ایک ہی طریقہ تھا، پولیس مقابلہ اور رشید کی ہلاکت۔ اچانک عمارت کے اندر گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ کمرے کی فضا دم بخود تھی، ماحول میں عجیب سی سنگین خاموشی کا راج تھا۔ اب تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، عرفان نے اس کا مطالبہ سن کے مسکرا کر کہا، پھر اس کی بیوی کی طرف دیکھا جو زخمی ہونے کے باوجود خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ رشید سے بات جاری رکھتے ہوئے وہ مزید بولا، اب یقیناً تم اپنی بیوی کو بھی قتل کرنے کا جرم نہیں کرو گے، بلکہ میرا خیال ہے اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تم اسے معاف کر دو، بابو خان کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد کرو، پھر اس کے بعد اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ شرافت کی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ عرفان کی باتوں کا اثر رشید پر ہوا سو ہوا، مگر اس کی بیوی رو پڑی
اور اس نے آگے بڑھ کر رشید کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں رشید، مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بابو خان جیسے خبیث انسان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قانون کی مدد کرو، تمہیں یقیناً معافی مل جائے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک کہتی ہے، عرفان نے سوچ میں مستغرق کھڑے رشید کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہاری بیوی اب بھی تمہاری وفادار رہنا چاہتی ہے، ورنہ وہ بابو خان کے خلاف ایسے الفاظ کبھی استعمال نہ کرتی۔ سوچ لو رشید، اب بھی وقت ہے، تمہاری گلو خلاصی ہو سکتی ہے، صرف تھوڑی سی سزا ہوگی تمہیں، اس کے بدلے میں تمہیں ایک پرسکون زندگی ملے گی، عرفان نے سمجھایا۔ رشید نے اپنی بیوی کو بازوؤں سے تھام کر اٹھا لیا۔ جمیلہ، میں تمہیں نہیں مار سکتا، مجھے معاف کر دینا جان، میں نے تمہیں بہت مارا پیٹا، میں تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ جمیلہ کا سوجا ہوا چہرہ زخمی ہونے کے باوجود خوشی سے کھل اٹھا اور وہ بے اختیار میرے رشید کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ پستول ابھی تک رشید کے ہاتھ میں تھا، جس کے نال کا رخ سامنے کھڑے عرفان کی طرف تھا۔ رشید نے آہستگی کے ساتھ اپنی بیوی کو خود سے علیحدہ کیا اور پھر عرفان سے مخاطب ہو کے بولا، قانون مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا؟ ہرگز نہیں، کیوں دھوکہ دے گا تمہیں؟ عرفان نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو، اصل اور خطرناک مجرم بابو خان ہے، تم جیسے لوگ تو اس کے معمولی کارندے ہو۔ اس طرح ہوتا آیا ہے، کسی بڑے مجرم کے گماشتے نے متنفر ہو کر اپنے ہی سرغنہ کو گرفتار کروانے میں قانون کی مدد کی اور پھر اسے عام معافی مل گئی۔ بھروسہ کرو میری بات پر اور اپنا پستول میرے حوالے کر کے خود کو قانون کے سپرد کر دو۔ یہ کہتے ہوئے عرفان نے ہاتھ بڑھایا۔ رشید کے اعصاب اب کافی حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ اس نے بالآخر اپنا پستول عرفان کے حوالے کر دیا۔ عرفان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں اب گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ رشید نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ عرفان کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کی نال نے ایک شعلہ اگلا۔ گولی رشید کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ مرتے وقت اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت کھنڈی رہ گئی تھی۔ دوسری گولی عرفان نے اس کی بیوی کے سینے میں اتار دی، پھر جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کے ایک نمبر پنچ کیا۔ ہیلو بابو صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے معاملہ نمٹا دیا ہے۔ کم بخت نے آپ کو پھنسانے کا سارا سامان کر رکھا تھا، مگر مجھے موقع مل گیا، میرا انعام تیار رکھیے گا۔ یہ کہنے کے بعد عرفان نے فون بند کر دیا۔ اس وقت زینے پر دوڑتے ہوئے بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ عرفان نے جلدی سے دستہ صاف کیا اور پستول رشید کے بے جان ہاتھ میں تھما دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر انسپکٹر مراد اور آصف علی چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ تم خیریت سے تو ہونا عرفان؟ انسپکٹر مراد شاہ نے بدحواسی کے ساتھ اس سے خیریت پوچھی۔ عرفان نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں خیریت سے ہوں سر، میں نے صورتحال سنبھال لی تھی۔ وہ بھی بظاہر پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اچانک اس پر پھر وہی وحشیانہ جنون سوار ہو گیا۔ خود کو بھی گولی مار لی اور بیوی کو بھی ہلاک کر دیا، جیسا کہ وہ شروع میں ہمیں اسی بات کی دھمکی دے رہا تھا۔ انسپکٹر مراد کے چہرے پر پریشانی اور تعصب کے تاثرات تھے۔ پھر وہ بڑبڑایا، شاید یہی ہونا تھا، رشید جیسے مجرم بالآخر یہی حرکت کرتے ہیں۔ سر، میں سخت اعصاب زدہ ہو رہا ہوں، کیا میں ذرا دیر کے لیے نیچے جا سکتا ہوں؟ عرفان نے کہا۔ ضرور ضرور، مراد شاہ نے کہا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک الجھن آمیز پریشانی کے تاثرات تھے۔ عرفان کمرے سے نکلا، ابھی زینے تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک اندر سے اسے ASI آصف علی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ سر، یہ عورت زندہ ہے، یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عرفان نے یہ سنا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور چہرہ فک ہو گیا۔ وہ بدحواس ہو کر جلدی جلدی زینے طے کرنے لگا۔ دفتن اس کا پاؤں ایک قدمچے پر رپٹ گیا اور وہ سر کے بل نیچے آ رہا۔ اس کی گردن ٹوٹ کر ایک عجیب زاویے سے مڑ گئی، وہ مر چکا تھا۔ ادھر انسپکٹر مراد اپنے ماتحت آصف علی کی طرف متوجہ ہوا، جو رشید کی زخمی بیوی پر جھکا ہوا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، اب یہ مر چکی ہے، وہ بولا۔ موت نے اسے مہلت ہی نہیں دی، بیچاری بڑی شدت کے ساتھ کسی کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی،
مکر